علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے کالی چھپکلی اور ریت کے رستم۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ انسانی فطرت ایسی ہے کہ اس میں نیکی کی بھی کوئی حد نہیں اور بدی کی بھی کوئی حد نہیں۔ انسان جس راستے پر چل پڑے وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اکثر اوقات اچھے بھلے آدمی میں اچانک جرم کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور وہ بے قابو ہو کر جرم کر گزرتا ہے۔ وہ چونکہ پیشہ ور نہیں ہوتا اس لیے عجیب و غریب احمقانہ حرکتیں کرتا ہے۔ ایسے جرائم شدید فوری اشتعال یا جذبات سے اندھے ہو کر کیے جاتے ہیں۔ اشتعال اور جذبات کی شدت عقل کو بیکار کر دیتی ہے۔ کسی بھی پولیس آفیسر سے پوچھئے وہ آپ کو ایسی بے شمار وارداتیں سنائے گا جو صرف عجیب و غریب نہیں ہوں گی بلکہ آپ انہیں سچ مانیں گے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایسی ایک جرم کی کہانی سناتا ہوں جس کا ارتکاب جذبات نے کرایا تھا۔ کیا آپ سچ مانیں گے کہ ایک دلہن کو پہلی رات کمرہ عروسی میں پلنگ پر بٹھایا گیا مگر دلہا میاں اندر گئے تو دلہن غائب تھی۔ وہ کوئی بدمعاش لڑکی نہیں، شریف اور پردہ دار لڑکی تھی۔ میں نے جب تفتیش شروع کی تو یہ میرے لیے تو نہیں لیکن شہریوں کے لیے عجیب و غریب واردات بن گئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ 4 بجے شام 2 بزرگ اور ایک نوجوان یہ رپورٹ درج کرانے آئے کہ گزشتہ رات دلہن کمرہ عروسی سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ان میں ایک دلہن کا باپ تھا، دوسرا دلہا کا باپ اور تیسرا دلہا تھا۔ واقعات یہ بتائے گئے کہ کل پچھلے پہر ڈولی آئی، رات دلہن کو کمرہ عروسی میں داخل کیا گیا، 9 بجے کا وقت تھا۔ دلہا باہر دوستوں میں بیٹھا تھا۔ 15 منٹ بعد دلہا کی بہن دلہن کے لیے دودھ لے کر گئی لیکن اندر سے دروازہ بند تھا۔ بہن یہ سمجھی کہ دلہا دوسرے دروازے سے اندر آ چکا ہے۔ دلہا کو برآمدے والے یعنی اندر والے دروازے سے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دلہا آیا اور اندر والے دروازے سے کمرے میں جانے لگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ڈیوڑی والے دروازے کی طرف سے گیا، وہ دروازہ کھلا تھا۔ اندر جا کے دیکھا وہاں دلہن نہیں تھی، اس کی شلوار پلنگ پر پڑی تھی، پلنگ کی چادر غائب تھی اور کمبل بھی غائب تھا۔ موسم کچھ سرد ہو گیا تھا۔ لوگ برآمدوں میں یا کمروں میں سوتے اور کمبل یا خیس اوپر لیتے تھے۔ کمرہ عروسی میں پلنگ پر نیا کمبل رکھا گیا تھا۔ ان لوگوں کو فوراً سمجھ لینا چاہیے تھا کہ دلہن اغوا ہو گئی ہے۔ یہ بلا شک و شبہ پولیس کا کیس تھا۔ اسی وقت پولیس کو اطلاع کر دیتے تو قصبے کی ناکہ بندی کر لی جاتی۔ وہ چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں سے رات کو ایک مسافر گاڑی گزرتی تھی۔ وہ آج کی طرح بسوں اور ٹیکسیوں کا زمانہ نہیں تھا۔ قصبے میں کل 4 لاریاں تھیں جو صرف دن کے وقت 40 میل دور ایک شہر تک ایک طرف اور دوسری طرف 30-32 میل دور ایک اور شہر تک جاتی اور آتی تھی۔ رات کے وقت کوئی لاری نہیں چلتی تھی اس لیے ناکہ بندی کی کامیابی کی توقع رکھی جا سکتی تھی، مگر ان لوگوں نے اتنے سنگین جرم کی تفتیش خود شروع کر دی، ساری رات گزار دی، اگلا دن بھی گزار دیا اور میرے پاس اس وقت آئے جب دلہن کم از کم 500 میل دور پہنچ چکی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ یہ لوگ شرم کے مارے دلہن کی گمشدگی کو پہلے چھپانے کی کوشش کرتے رہے، خود ہی ادھر ادھر تلاش کرتے رہے، آخر سخت پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے بہت کچھ پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ دلہن کا باپ دلہا اور اس کے باپ کے سامنے میرے سوالوں کا جواب دیتے جھجکتا تھا۔ میں اسے الگ لے گیا اور اسے کہا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو برآمد کرانا چاہتا ہے تو یہ ذہن سے اتار دے کہ وہ اس کی بیٹی تھی۔ اگر اس کا چال چلن مشکوک تھا، وہ کسی اور کو چاہتی تھی، تو اس کے اظہار سے باپ کو جھجکنا نہیں چاہیے۔ میں اس لائن پر سوچ رہا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے،
باپ کی جذباتی حالت بہت ہی بری تھی۔ شریف اور عزت دار آدمی تھا، بولتا کم اور روتا زیادہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر میں پردے کی پابندی ہے، لڑکی باہر نہیں جاتی تھی، کسی سہیلی کے گھر جاتی تو ماں سے پوچھ کر اور بھرکے میں جاتی تھی۔ باپ کو کبھی ایسا اشارہ نہیں ملا تھا کہ لڑکی کسی کو چاہتی ہے۔ اس کا رشتہ طے ہوا، منگنی ہوئی، شادی ہو گئی۔ اس نے اپنی ماں سے اور چھوٹی بہن سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے شک ہوتا کہ اسے یہ رشتہ منظور نہیں۔ باپ نے مجھے یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ اس کی بیٹی ایسی ویسی نہیں تھی۔ میں نے ذہن میں یہ نوٹ کیا کہ باپ کو اپنی بیٹی کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، یا پھر وہ اپنی عزت کی خاطر چھپا رہا ہے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ باپ اپنی بیٹیوں کے خلاف کوئی بات کرتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، اور ان پر کسی قسم کی تہمت تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرا شک یہ تھا کہ لڑکی کو کسی نے انتقاماً زبردستی اغوا کیا ہے۔ یہ تو میں مکان کا محل وقوع دیکھ کر رائے قائم کر سکتا تھا کہ وہاں زبردستی اغوا ممکن تھا یا نہیں۔ ایسا امکان کم ہی نظر آتا تھا کیونکہ اغوا غیر معمولی طور پر دلیرانہ اور خطرناک واردات ہے جس کا ارتکاب کوئی پیشہ وری کر سکتا ہے۔ میں نے دلہن کے باپ سے پوچھا کہ لڑکی کے چند اور امیدوار بھی ہوں گے جنہیں رشتے سے جواب دیا گیا ہوگا، ان میں سے کسی نے انتقامی رد عمل کا اظہار کیا ہوگا یا دھمکی دی ہوگی۔ باپ نے بتایا کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ اسی گھر میں دینا تھا۔ یہ برادری کے رشتوں کا لین دین تھا جس کے تحت بات کیے بغیر سمجھا جاتا تھا کہ فلاں لڑکی فلاں گھر میں جائے گی۔ پھر بھی دونوں گھرانوں نے رشتہ مانگا تھا، دو گھرانوں نے رشتہ مانگا تھا۔ انہیں دھتکارا نہیں گیا تھا، انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ برادری کی پابندیوں کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان گھرانوں نے مجبوری سمجھ لی تھی۔ باپ کی نگاہ میں لڑکی کی گمشدگی کسی کی انتقامی کارروائی نہیں تھی۔ تیسرا شک انسانی نفسیات سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض باپ اولاد کو گھر کی زنجیروں میں باندھے رکھتے ہیں، لڑکی کو تو وہ پنجرے کا پرندہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ذرا بھول چوک ہوئی اور لڑکی گئی۔ لڑکی اپنے کوٹھے پر جائے تو باپ اسے فوراً نیچے آنے کو کہتا ہے۔ اچھی قسم کے باپ شفقت سے بات کرتے اور سمجھاتے ہیں۔ سخت مزاج باپ حکم اور غصے کے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ دن بھر بیٹیوں کے لیے وبال جان بنے رہتے ہیں۔ دوپٹہ اچھی طرح لے، دانت نہ نکالا کر، دروازے میں کھڑی کیا کر رہی تھی، ٹانگیں توڑ دوں گا، پھر کبھی دروازے میں دیکھا تو۔ وہ اس قسم کے حکم چلاتے رہتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ بچی بڑی معصوم اور صابر ذات ہوتی ہے۔ وہ باپ سے شفقت کی طلبگار ہوتی ہے اور اس کے عوض تمام رات باپ کا سر دبانے یا ٹانگیں دبانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ لڑکے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کی اگر نفسیاتی ضروریات جن میں شفقت سر فہرست ہے پوری ہوتی رہیں تو وہ اپنے خاندان کی عزت پر مر مٹتی ہیں۔ اکثر باپ لڑکیوں پر اتنی سخت نگرانی کرتے اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بعض لڑکیوں میں تلخی اور گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی نکل آتی ہیں جو اپنے لیے معمہ بن جاتی ہیں۔ ان کے اندر مجرمانہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے، جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ جرم کر گزرتی ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی چکر ہے جس میں آئی ہوئی لڑکی بچ کر نکل نہیں سکتی، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کتنی شریف اور پردہ دار لڑکی نے یہ جرم کیا ہے۔ یہاں بھی مجھے ایسا ہی شک تھا اور خاصی حد تک میرا شک صحیح ثابت ہوا۔ جرا کر کے میں نے معلوم کر لیا کہ باپ سخت مزاج ہے اور اس کے احکام بھی سخت ہیں۔ لڑکیوں کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ انہیں ذرا بھی ڈھیل نہیں دینی چاہیے اور ان کا کوئی قدم باپ کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ لڑکی باپ کے گھر میں ہر قدم اس کی اجازت سے اٹھاتی رہی اور یہ قدم اس نے اپنی مرضی سے اٹھایا ہے جو میرے ریکارڈ کا عجیب و غریب جرم بن گیا ہے۔ میں نے باپ سے لڑکی کی دماغی حالت کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ نارمل ذہن کی لڑکی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پاگل تھی۔ دماغ کی کچھ ایسی خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض انسانوں کا دماغ 1-2 منٹ کے لیے بگڑتا ہے۔ اس کی 3-4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اٹھ کے چل پڑتا ہے، مگر یہ اکثر نیند میں ہوتا ہے۔
باپ نے بتایا کہ اسے ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی ہو اور وہ نیند میں چل پڑی ہو۔ یہ بھی میرے پیش نظر تھا کہ اس کی شلوار پلنگ پر پڑی تھی اور پلنگ کی چادر اور کمبل غائب تھا۔ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو نیند میں کپڑے تک بدل کر کمرے اور صحن میں گھومتے پھرتے اور پھر پلنگ پر واپس آ جاتے ہیں۔ باپ نے بتایا کہ اس میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا۔ بعض انسان اچانک غصے میں پھٹ پڑتے اور کوئی ناروا حرکت کر بیٹھتے ہیں مگر فوراً ہی پچھتانے لگتے ہیں۔ اسے ہم ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں۔ خودکشی اور قتل اسی عارضی پاگل پن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دلہن کے باپ نے بتایا کہ اس کی بیٹی میں ایسی عادت بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک ہی پہلو رہ گیا تھا، وہ یہ کہ لڑکی خود بھاگی ہے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا تو میں نے اس جرم کا یہ خاکہ بنایا کہ لڑکی نے شلوار اتاری اور پلنگ کی چادر دیہاتی عورتوں کی طرح کمر سے باندھ لی۔ اس نے کمبل اوڑھا اور باہر نکل گئی۔ ایک صورت یہ تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ریل گاڑی کے نیچے آ سکتی تھی، لیکن یہ بعید از قیاس تھا کیونکہ خودکشی کی رپورٹ تھانے میں آ چکی ہوتی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا قصبے سے 1 میل دور تھا۔ اس صورت میں لاش ملنے کا یا جلدی ملنے کا امکان کم تھا، اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ لڑکی خودکشی کے لیے جا رہی تھی کہ کوئی بدمعاش اسے لے اڑا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو لڑکی بھیس بدل کر اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر بھاگنے کے ارادے سے باہر گئی۔ باہر اس کا آشنا کھڑا تھا جو اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک ریل گاڑی رات 10 بجے کے قریب چلی گئی تھی، دوسری دن کے 11 بجے گئی۔ 3-4 لاریاں بھی جا چکی تھی، لہٰذا لڑکی کو قصبے میں تلاش کرنا بیکار تھا۔ لڑکی کے بھاگنے یا خودکشی کے لیے جواز موجود تھا جو میرے سامنے تھا، وہ تھا دلہا۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی اچھی خاصی خوبصورت تھی اور اس کا قد بت بھی اچھا تھا، یعنی اس کی شکل و صورت اور قد بت میں اتنی کشش تھی کہ اسے دیکھ کر رنگین مزاج انسانوں کے دلوں میں اغوا کی خواہش پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں دلہا میاں اس کا الٹ تھا۔ قد چھوٹا، جسم دبلا، چہرہ زردی مائل سانولا، گال اندر کو پچکے ہوئے اور آنکھوں کے قریب کی ہڈیاں ابری ہوئی۔ لڑکی کا رنگ گورا اور آنکھیں سیاہی مائل بادامی رنگ کی بتائی گئی تھی۔ دلہا کا سر شادولے کے چوہوں کی طرح چھوٹا اور مخروطی تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ ہر انسان کا خالق خدا ہے۔ کسی کی بدصورتی کا مذاق اللہ کے حضور گستاخی ہوتی ہے۔ میں نے دلہا کی شکل و صورت صرف اس لیے بیان کی ہے کہ جرم کا باعث معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اتنی خوبصورت اور گورے رنگ کی لڑکی کو ایسے بدصورت لڑکے سے بیاہ دینا مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ مرد کو تو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے، مگر لڑکی پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ برادری کی پابندیوں کی وجہ سے یا دولت کے لالچ میں بھدے بدصورت مرد اور بعض اوقات بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے۔ اس واردات میں میرا یہ شک پختہ ہوتا گیا کہ یہ لڑکی باغی ہو گئی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے یا اپنے چوری چھپے کے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے دلہا کو الگ بٹھا لیا، وہ مغموم تھا، اس کی مردانگی پر کاری چوٹ پڑی تھی۔ میں نے جب اس کے ساتھ باتیں شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی بھدا اور کاہل ہے۔ میرا سوال سن کر خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگتا۔ میں اپنا سوال دہراتا تو وہ ادھورا سا جواب دیتا۔ میں یہ تو سمجھ سکتا تھا کہ دلہن کی گمشدگی یا فرار نے اس کا ذہن معاف کر دیا ہے، لیکن ذہنی کاہلی اس کی عادت معلوم ہوتی تھی۔ بعد میں اس کے باپ سے بات ہوئی تو اس نے کہا تھا یہ تو بھولا بادشاہ ہے۔ میری نگاہ میں یہ بادشاہ ضرورت سے زیادہ ہی بھولا تھا۔ عورت ساتھ اتنے زیادہ بھولے بادشاہوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتی، کیونکہ خاوند کو وہ اپنا فخر سمجھتی ہے اور وہ اپنے فخر کو مذاق کا نشانہ بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ شادی سے پہلے تم نے لڑکی کو دیکھا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ بہت قریبی رشتہ داری ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اکٹھے کھیلے بھی تھے،
رشتہ طے ہونے تک ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہے ہیں۔ لڑکی تمہیں پسند کرتی تھی؟ میں نے سیدھے لفظوں میں سوال داغ دیا اور یہ بھی پوچھا تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ وہ عادت کے عین مطابق کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ کوئی خاص بات معلوم کرنے کے لیے جرا ایک خاص ڈھنگ سے کی جاتی ہے، بعض باتیں گپ شپ کے انداز میں کی جاتی ہیں، یہ استادی صرف پولیس والے جانتے ہیں۔ میں نے اس استادی سے دلہا سے معلوم کر لیا کہ لڑکی نے اسے کبھی نفرت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا اور پسند بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی اگلوا لیا کہ لڑکی اس کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ 2 بار لڑکی نے اسے کالی چھپکلی بھی کہا تھا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی اسے ایک بھدا بدصورت رشتہ دار سمجھتی تھی۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی کا رشتہ طے ہوا تو لڑکی کو بہت دکھ ہوا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ لڑکی اسے ناپسند کرتی تھی تو وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی یا کسی اور کے ساتھ اس کا میل جول تھا۔ میں نے دلہا سے صاف الفاظ میں پوچھا تو اس نے پہلے تو گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا اور اسے شاید غصہ بھی آ گیا تھا۔ اس نے سوچ کر یا جھینپ کر جواب دیا کہ وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا جواب دینے کا انداز ایسا تھا جس سے مجھے شک ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد کسی نے اسے براہ راست یا کسی کی زبانی کوئی دھمکی دی تھی؟ نہیں۔ یہ جواب بھی اس نے کوشش کر کے منہ سے نکالا۔ میں نے رپورٹ کا اندراج اور دیگر کاغذی کارروائی کی۔ اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ریلوے اسٹیشن سے پتہ کرے کہ رات کی گاڑی سے کوئی لڑکی کمبل اوڑھے ہوئے اور چادر باندھے ہوئے کسی کے ساتھ گئی تھی یا نہیں۔ میں نے اسے حلیہ اور لباس اچھی طرح سمجھا دیا اور اسے کہا کہ لاریوں کے اڈے سے بھی معلوم کرے۔ اسے ادھر بھیج کر میں مکان دیکھنے گیا جہاں سے دلہن لاپتہ ہوئی تھی۔ یہاں میں پھر اسی افسوس کا اظہار کروں گا جو میں کئی کہانیوں میں کر چکا ہوں، یہ واردات بھی مسلمان گھرانوں کی تھی۔ ہندو نیک پاک تو نہیں تھے، ہندو سے زیادہ ناپاک قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے گھروں میں ایسی شرمناک وارداتیں نہیں ہوتی تھیں۔ میں اس محلے میں داخل ہوا تو تماشائی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ لڑکی کے باپ اور سسر کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں گلی کے دونوں طرف کے مکانوں کو دیکھتا واردات والے مکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے وہ کمرہ دکھایا گیا جہاں سے دلہن غائب ہوئی تھی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اندر تھا، دوسرا ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جو مکان کے صحن اور ڈیوڑی کو ملاتا تھا اور ایک دروازہ ڈیوڑی کا تھا جو گلی میں کھلتا تھا۔ وہیں سے گلی شروع ہوتی تھی۔ گلی زیادہ لمبی نہیں تھی، 5 مکان ایک طرف تھے اور 7 دوسری طرف۔ واردات والا مکان گلی کو بند کر دیتا تھا۔ گلی سڑک سے جا ملتی تھی جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں۔ دکان کی سیڑھیاں ڈیوڑی میں تھیں، مکان کی سیڑھیاں ڈیوڑی میں تھیں۔ گلی میں کوئی بتی نہیں تھی، سڑک پر بھی بتی نہیں تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لڑکی کا بھاگنا یا اغوا اس وجہ سے آسان تھا کہ وہ قصبہ تھا جہاں کی زندگی شام گہری ہوتی سو جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کاروبار کا آج والا ہنگامہ نہیں تھا، آبادی بہت کم تھی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ انگریزوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ نہیں کھولا تھا۔ رات 9 بجے تو قصبہ قبرستان کی طرح خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اسی روز ڈولی آئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی کچھ تعداد تھی، مگر مہمانوں کا ہنگامہ صحن کی طرف تھا۔ اس طرف ایک اور دروازہ تھا جو ایک میدان کی طرف کھلتا تھا۔ ایک کشادہ ڈیوڑی اس طرف بھی تھی۔ گھر کی عورتیں اور مہمان عورتیں اس ڈیوڑی اور ساتھ والے ایک کمرے میں کھانے، گانے اور ہنسنے کھیلنے میں لگی ہوئی تھی۔ دلہا باہر میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ گلی کی طرف کوئی رش نہیں تھا۔ میں نے کمرہ عروسی کو اندر جا کر بڑی غور سے دیکھا۔ پلنگ پر پلنگ پوش نہیں تھا۔ دلہن کی شلوار پلنگ سے اٹھا کر الماری میں رکھ دی گئی تھی، مجھے دکھائی گئی۔ میں نے اسے پولیس کی گہری نظر سے دیکھا۔ اس پر مجھے تشدد کا اور زبردستی کا کوئی ثبوت نظر نہ آیا۔
مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ لڑکی کو اغوا کرنے والے اسے چادر اور کمبل میں لپیٹ کر گٹھڑی کی طرح اٹھا کر لے گئے ہوں، لیکن یہ دلیری پیشہ واری کر سکتے تھے۔ یہ سوال بھی میرے سامنے آیا کہ انہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ لڑکی کو فلاں وقت کمرے میں داخل کیا جائے گا اور دلہا 1 گھنٹے بعد کمرے میں آئے گا؟ اندر کے دروازے کی چٹکنی کس نے چڑھائی تھی؟ اور یہ بھی ایک معمہ تھا کہ دلہن کی شلوار کمرے میں کیوں رہ گئی؟ اس کی جوتی بھی وہاں نہیں تھی۔ اگر اسے اٹھایا گیا تو پلنگ سے اٹھایا گیا ہوگا، اس کی جوتی وہیں رہ جانی چاہیے تھی۔ اس صورت میں لڑکی کی کوئی آواز نکلنی چاہیے تھی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ دلہن کی گمشدگی کے بعد وہ اس کمرے میں آئے تو انہوں نے یہاں کوئی بو محسوس نہیں کی تھی؟ میرا مطلب کلوروفارم سے تھا۔ مجھے نفی میں جواب ملا۔ ڈیوڑی میں بتی جل رہی تھی۔ میں ڈیوڑی میں گیا، سیڑھیوں پر چڑھ گیا، چھت پر جا کر جائزہ لیا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے بھاگ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نیچے آیا تو ڈیوڑی میں 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ مجھے سلام کر کے پرے ہٹ گئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ گلی والے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہاری نظروں کے سامنے سے لڑکی نکل گئی اور تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ ان میں سے ایک نے میرے قریب آ کر کہا، میں کچھ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں دیر سے باہر سے آ رہا تھا۔ چاندنی میں مجھے ایک آدمی گلی میں جاتا نظر آیا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا جب وہ میرے قریب سے گزرا۔ میں سمجھا کہ اس گھر کا کوئی مہمان ہوگا۔ وہ اسی گھر سے نکلا تھا۔ صبح جب پتہ چلا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور یہ بھی کان میں پڑا کہ کمبل اور چادر بھی غائب ہے، تو مجھے وہ آدمی یاد آنے لگا۔ اس نے چادر باندھ رکھی تھی اور سر پر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ تب میرے دماغ میں آئی یہ کہ سردی نہایت معمولی تھی، لیکن اس آدمی نے منہ اور سر بھی کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے ایسے شک ہونے لگا کہ وہ دلہن ہی تو نہیں تھی۔ رات کو چونکہ مجھے کوئی شک نہ تھا، اس لیے میں نے توجہ نہ دی۔ ذہن پر زور دیں، تصور میں اسے جاتا ہوا دیکھیں اور بتائیں کہ اس کی چال مردوں والی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی بیمار مرد ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آدمی عقل مند معلوم ہوتا تھا۔ خود اعتمادی سے کہنے لگا، وہ بیمار کی چال نہیں تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور اچانک بولا، چال لڑکی کی تھی، قدم چھوٹے اور تیز تھے۔ مجھے ایسے شک ہوتا ہے جیسے میں نے ہلکی سی جھنکار بھی سنی تھی۔ یہ زیورات کی تھی یا چوڑیوں کی، مجھے یاد نہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی تھی۔ اگر لڑکی نہیں تھی تو پھر کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ گلی سے باہر یا کچھ پرے آپ نے کسی کو کھڑے دیکھا تھا؟ گلی سے کوئی 50 گز دور ایک تانگا کھڑا تھا۔ تانگا باندھ تانگے میں تھا اور 2 آدمی تانگے کے قریب کھڑے تھے۔ آپ انہیں پہچان سکتے؟ نہیں۔ چاندنی تو اچھی تھی لیکن میں ان کے چہرے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ باہر کا ماحول کیسا تھا؟ سڑک پر یا بازار میں کچھ لوگ تھے؟ اللہ کا نام تھا، بس وہ تانگا تھا اور 2 آدمی اس کے پاس کھڑے تھے۔ پہرا کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ رات پہرا بھی ہوتا ہے، یہ سرکاری انتظام تھا۔ سارے قصبے میں 12 گورکھے رات 10 بجے سے سحر تک گھوم پھر کر پہرا دیا کرتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس وارڈ کے چوکیدار کو ساتھ لے آئے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی فرار ہو گئی ہے اور تانگا اسی کے لیے لایا گیا تھا، مگر وہ 2 آدمی کون تھے؟ میں کمرہ روسی میں ہی بیٹھ گیا، دلہا کو دیکھا۔ وہ بدھوؤں کی طرح چپ چاپ تھا اور بہت ہی بے چین۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور بار بار ذہن میں آتا تھا کہ لڑکی اسے کالی چھپکلی کہا کرتی تھی۔ وہ بیٹھ جاتا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، 3-4 قدم چلتا اور رک کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگتا۔ میں نے کہا کہ دلہن کی ماں کو بلاؤ اور اگر دلہن کی بہنیں ہوں تو انہیں بھی بلا لاؤ۔ معلوم ہوا کہ دلہن کی ایک ہی چھوٹی بہن ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے۔ وہ بھی اور اس کی ماں بھی وہیں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے سب سے کہہ کر لڑکی کی ماں کو اپنے پاس بلا لیا اور باقی سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ اس کی ماں اندر آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ ابھی گر پڑے گی۔
غم سے نڈھال تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس نے وہ نیا پلنگ دیکھا جو اس نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا تو اس کی ہچکیاں نکل گئیں۔ وہ ہاتھ ملتی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، اطمینان دلانے کے لیے جھوٹ بولے اور کہا کہ اس کی بیٹی کل صبح تک مل جائے گی۔ اسے اسی طرح غائب ہونا تھا تو میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھتا۔ اتنی خوشیوں سے ڈولی میں بٹھایا، اس کی ہچکی بند گئی۔ پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے پتھر بن کر ایسی صورتحال میں سامنے والے کو تسلی دینی ہے۔ اگر میں بھول جاتا کہ میں تھانے دار ہوں تو میں اس عورت سے زیادہ روتا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، رونے سے تو وہ واپس نہیں آ جائے گی، میں جو پوچھوں وہ بتا دو تو اسے واپس لے آؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں بیٹی ہمراز ہوتی ہیں۔ اگر بیٹی ماں کو ہمراز نہ بنائے تو مائیں ایسی جاسوسی کرتی ہیں کہ بیٹی ان سے اپنے پیٹ کے اندر کی بھی کوئی چیز نہیں چھپا سکتی۔ جوان بیٹیوں کی ماؤں کو جاسوسی کرنی پڑتی ہے، مگر یہ ماں بیٹی کے معاملے میں دھلی ہوئی تختی نکلی۔ میں نے اس سے وہی سوال پوچھے جو لڑکی کے باپ سے پوچھے تھے۔ ماں نے بھی بیٹی کے چال چلن کی تعریف کی۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو زمین نے نہیں نگل لیا، اور ابھی کسی ماں نے اتنا دلیر بیٹا پیدا نہیں کیا کہ شادی والے گھر سے دلہن کو اٹھا کر لے جائے۔ لڑکی نادان تھی، جذبات میں آ کر یا کسی کے ورخلانے میں آ کر نکل گئی۔ مجھے ذرا سا اشارہ دے دیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے آپ کے محلے یا برادری کا ہوگا۔ ماں نے رو رو کر بین کر کر کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کی بیٹی نیک پاک تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو یہ رشتہ پسند تھا۔ آپ کے گھر میں مشکوک چال چلن کی کوئی عورت آیا کرتی تھی؟ اس نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ میرے قریدنے پر اس نے بتایا کہ نوکرانی قسم کی ایک عورت ان کے گھر آیا کرتی تھی۔ وہ بیاہ شادی اور ماتم کے موقعوں پر گھروں میں کام کرتی تھی، شادی بیاہ کا بلاوا دینے گھروں میں جاتی تھی اور اس کی ہر گھر میں بے تکلفی تھی، لیکن لڑکی کی ماں کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں تھا۔ اپنی مزید اور ہیرا پھیری والی جرح سے میں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ عورت اس کی بیٹی کے پاس بھی کبھی کبھی بیٹھا کرتی تھی۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی سامنے نہیں تو اس عورت نے آپ سے پوچھا ہو کہ بیٹی کہاں ہے، اور پھر وہ اندر آپ کی بیٹی کے پاس جا بیٹھی ہو۔ کئی بار ایسے ہوا ہے۔ آپ کی بیٹی اس عورت کو بہت پسند کرتی تھی، دونوں اکیلی بیٹھتی تھی۔ ماں کے منہ سے ہاں نکل گیا۔ میں محلوں کے ایسے کرداروں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہر قصبے اور بستی میں ایسی ایک نہ ایک عورت ضرور ہوتی ہے۔ یہ عورت ہر گھر کی رازدار اور ہر گھر کی نوکرانی ہوتی ہے۔ چالاکی اور چرب زبانی اس کا کمال ہوتا ہے۔ یہ کسی کی ہمدرد ہوتی ہے اور منہ مانگی اجرت لے کر ہمدردی کے پردے میں جڑوں کو پانی دے جاتی ہے۔ یہ عورت دو دلوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے۔ پردہ نشینوں کے عشق و محبت میں یہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہے۔ میں نے جب گمشدہ لڑکی کی ماں کی زبان سے ایسی ایک عورت کا ذکر سنا تو میں چونکا۔ اس کا نام قبولو بتایا گیا۔ میں نے ماں سے معلوم کر لیا کہ ان کے گھر زیادہ آتی جاتی تھی۔ جب لڑکی کی ڈولی اس گھر میں آ گئی تو وہ یہاں بھی یعنی لڑکی کے سسرال آ گئی۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر دلہا کی ماں کو بلا لیا، اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ اس نے بھی لڑکی کے چال چلن کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ میں نے قبولو کے متعلق کچھ معلومات حاصل کیں۔ دلہا کی ماں نے بتایا کہ وہ ڈولی کے ساتھ آئی تھی۔ دلہن کے کمرے کی سجاوٹ وغیرہ میں اس نے بہت دلچسپی لی تھی۔ دلہن کو کمرے میں داخل کیا گیا تو قبولو اس کے پاس گئی تھی۔ میں نے جرح کر کے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اسے ایک بار پھر دلہن کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا تھا، تاہم کسی کو اس پر شک نہ تھا۔ اسے سب ہر کسی کی خدمت کرنے والی عورت سمجھتے تھے۔ میں اس کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دلہن کے ساتھ اس کا آنا کوئی خاص واقعہ نہیں تھا، اسے اس گھر میں بھی اپنا حق اور انعام وصول کرنا تھا۔ دلہا اور دلہن کے گھر دور نہیں تھے۔ میرے لیے قبولو کا یہاں آنا غیر معمولی واقعہ تھا۔ میں فوراً ہی اسے تفتیش میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی سے ریلوے اسٹیشن سے صرف 4 ٹکٹ دیے گئے۔
بکنگ کلرک نے بتایا کہ چاروں دیہاتی تھے۔ دن کی گاڑی کے لیے 7 ٹکٹ دیے گئے، ان میں بھی کوئی عورت نہیں تھی۔ لاریوں کے اڈے سے بھی کورا جواب ملا۔ گورکھا چوکیدار آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے اس جگہ کے قریب جو ایک محلے دار نے بتائی تھی رات کو 9-10 بجے کے درمیان کوئی تانگا دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہرے کے لیے ابھی آ رہا تھا، اسے ایک تانگا جاتا نظر آیا تھا۔ وہ چونکہ چوکیدار تھا اس لیے اس نے ذرا غور سے دیکھا تھا کہ تانگے میں کون ہے۔ وہ کسی کو پہچان نہ سکا، اتنا دیکھا کہ وہ تانگا باندھ سمیت 4 تھے۔ کوئی بات نہ بنی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو الگ کر کے کہا کہ تمام انفارمر تھانے میں اکٹھے کرو۔ انہیں جو کام دینا تھا وہ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو سمجھا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گورکھے کو بھی فارغ کر دیا اور دلہن کی چھوٹی بہن کو کمرے میں بلایا۔ 16-17 سال کی نوجوان اور پردہ دار لڑکی تھی۔ میں نے اسے بٹھا لیا، وہ بھی رو رہی تھی۔ جھجک اور شرم لازمی تھی، اس کے علاوہ پولیس کا خوف بھی تھا، بڑی بہن کے اس حادثے کا غم بھی تھا۔ میں نے کچھ وقت صرف کر کے اس معصوم سی لڑکی کے دل سے پولیس کا خوف نکال دیا، جھجک بھی کم کر دی اور اسے قائل کر لیا کہ میں اس کا ہمدرد ہوں۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے مسلمان گھرانوں کی عزت کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری بہن کسی کے دھوکے میں آ گئی ہے، میں کل شام سے پہلے اسے اس جال سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بہن بہن کی رازدار ہوتی ہے، اپنی بہن کے متعلق تم جو کچھ بھی جانتی ہو مجھے بتا دو، ورنہ میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ اس لڑکی نے بھی بہن کے کسی خفیہ تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی چونکہ عقل مند اور حقیقت پسند معلوم ہوتی تھی، اس نے یہ بھی کہا کہ کسی کے بارے میں قسم بھی تو نہیں کھائی جا سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جو کچھ پوچھوں مجھے اپنا بھائی اور باپ سمجھ کر بتا دے۔ اس نے بلا جھجک کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ میں نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بے شمار سوالوں کے جواب میں اس سے میں نے جو حاصل کیا وہ یہ تھا کہ اس کی بہن کی 3 سہیلیاں ہیں۔ ایک سہیلی بہت گہری ہے، بہن اس کے گھر زیادہ جاتی تھی۔ سہیلیوں کے نام سے ایک اور کردار میرے ذہن میں آیا، وہ تھا سہیلی کا بھائی۔ یہ کردار اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ایسے کیسوں کی کوئی کمی نہیں کہ لڑکیوں کی سہیلیوں کے غیر شادی شدہ بھائیوں سے بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی قسم کی سہیلیاں بھائیوں کو سہیلیوں سے بیاہ دیتی ہیں، مگر جہاں سے شرم و حیا اٹھ گیا ہو وہاں کوئی اور ہی گل کھلتے ہیں۔ لڑکیاں سہیلیوں سے ملنے کے بہانے ان کے بھائیوں سے ملتی ہیں۔ اس دلہن کی بہن سے میں نے پوچھا کہ ان تینوں سہیلیوں میں سے کسی کا بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے؟ اس نے بتایا کہ جس سہیلی کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا اس کا ایک بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے۔ میرے پوچھنے پر لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اس سہیلی کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ سہیلی کا یہ بھائی ان میں بیٹھ جاتا اور گپ شپ لگاتا تھا۔ لڑکی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بہن سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ بعد میں بہن نے چھوٹی بہن کو وہاں لے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسے چھوٹی بہن نے محسوس بھی کیا تھا۔ اس بھائی کے متعلق بہن نے بتایا کہ خوبرو جوان ہے، ہنس مکھ ہے اور کسرتی جسم والا ہے، طبیعت کا شوخ اور دلیر ہے۔ قبولوں کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اس کی بہن کے پاس آتی جاتی تھی، بہن اسے پسند کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ بڑی دلچسپ عورت ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ سہیلی کے اس بھائی اور اپنی بہن کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ آپ جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ سچ سچ بتا رہی ہوں۔ میرا اپنا دل کچھ اور قسم کا ہے اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، آپ خود سیانے مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ قبولوں کے متعلق یہ ضرور کہوں گی کہ وہ شریف عورت نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ وضاحت کرے کہ یہ عورت کیا کرتی ہے، لیکن لڑکی نے کوئی بات یا خاص واقعہ نہیں سنایا۔ البتہ اس نے ایسا لہجہ اختیار کیا جس سے میں سمجھ گیا کہ قبولوں نے اس لڑکی کو بھی کسی امیدوار کا پیغام دیا ہوگا جو لڑکی نے قبول نہیں کیا۔ اپنی بہن کے چال چلن کے متعلق اس نے شک کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بھی وثوق سے کہا کہ اس نے سہیلی کے بھائی سے کبھی چوری چھپے کی ملاقات نہیں کی۔ بہرحال اس لڑکی نے میرے لیے کچھ نہ کچھ زمین ہموار کر دی۔ میں نے اسے بھی فارغ کر دیا۔ میں نے گھر کے مردوں کو بلا کر تسلی دی، کچھ ہدایات دیں اور تھانے چلا گیا۔ مخبر آ گئے تھے اور جانے ہی والے تھے۔
میں نے انہیں گمشدہ دلہن کی سہیلی کے بھائی کا نام بتا کر کہا کہ اس کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کریں۔ انہیں رخصت کر کے میں ان 2 کرداروں کے متعلق سوچنے لگا، ایک قبولو اور دوسرا سہیلی کا بھائی، جس کا صحیح نام اگر مجھے یاد رہ گیا ہے تو آصف تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس فرار میں قبولو نے مدد دی ہے، ورنہ جو آدمی تانگا لائے تھے وہ کیسے جان گئے تھے کہ لڑکی فلاں وقت باہر آ جائے گی؟ مجھے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان پر براہ راست حملہ کر دوں یا کچھ شہادت اور سراغ فراہم کر کے انہیں گھیروں۔ تفتیش کا یہ مرحلہ بڑا نازک اور خطرناک ہوتا ہے۔ بغیر شہادت کے مشتبہ پر حملہ کرو تو وہ صاف بچ کر اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے تانگے والے کو تلاش کروں، ہو سکتا ہے وہ ان دونوں آدمیوں کو پہچانتا ہو۔ میرا اسسٹنٹ سب انسپکٹر روہتک کے کسی گاؤں کا رہنے والا رگھو ناتھ تھا۔ وہ تھا تو ہندو لیکن مسلمان کی اولاد معلوم ہوتا تھا، دلیر بھی تھا، دیانتدار بھی۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف ذرا بھر تعصب نہیں تھا۔ اس شخص پر میں ہر قسم کی صورتحال میں اعتماد کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے دلہن کی گمشدگی کی واردات سنائی اور کہا کہ کل صبح قصبے کے تمام تانگا بانوں سے معلوم کرے کہ گزشتہ رات فلاں جگہ سے کون سواری لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا۔ میں نے اسے سواریوں کے متعلق تمام تفصیلات بتا دی، لڑکی کے متعلق بھی بتایا کہ وہ کس بھیس میں تھی۔ قصبے میں تانگوں کی تعداد 34 تھی۔ یہ ٹوٹے پھوٹے یکے تھے جو قریبی دیہات تک جاتے تھے۔ قصبے کے اندر ان کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی کیونکہ فاصلے زیادہ نہیں تھے۔ تانگوں کی اتنی تھوڑی تعداد کی چیکنگ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگر مشکل ہوتا بھی تو ہمیں یہ کام کرنا تھا۔ صرف تانگے والا ہی یہ بتا سکتا تھا کہ اس نے سواریاں کہاں اتاری تھیں۔ رگھو ناتھ نے اسی وقت کانسٹیبلوں کو بلا کر اس ڈیوٹی کی تقسیم کر دی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو خبردار کیا کہ کسی نے کسی تانگے والے سے 1 پیسہ بھی لیا تو جانتے ہو کہ میں کیا حشر کروں گا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ بھوک اور نیند نے پریشان کر رکھا تھا۔ میں گھر گیا، نہایا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح 5 بجے ایک کانسٹیبل نے جگایا اور بتایا کہ قتل کی واردات آئی ہے۔ لاش شناخت کی جا چکی تھی اور ابھی موقع واردات پر پڑی تھی۔ قصبے کے ساتھ ہی ایک میدان تھا جس میں درخت بھی تھے، وہاں بچے کھیلا کرتے تھے۔ چند ایک نوجوانوں نے وہاں اکھاڑا کھودا ہوا تھا۔ وہ اکھاڑوں کا زمانہ تھا۔ نوجوان ورزش کرتے، کشتی لڑتے اور کبڈی کھیلتے تھے۔ لباس کی بجائے صحت اور جسم کی ساخت پر توجہ دی جاتی تھی۔ عزت فیشنی لباس والے کی کم اور تن و من جسم والے کی زیادہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کردار پختہ تھے اور جرأت مندی بھی تھی۔ کسی کسی کو دلیری غلط راستے پر لے جاتی تھی، جیسے لڑکی کی گمشدگی کی واردات میں ہوا، لیکن جو کوئی سنتا تھا چونک اٹھتا اور ہاتھ کانوں پر رکھ لیتا تھا۔ آج کل کوئی بھی نہیں چونکتا۔ کسی لڑکی کو کسی کے ساتھ بھاگ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انگریزی تہذیب اور فیشن نے سب کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ جو گھرانے اخلاقی طور طریقوں سے اور اسلامی طرز زندگی سے آزاد ہو گئے ہیں، ان کے میاں بیوی آزاد ہیں۔ ان کی دلہنوں کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوست بلا روک ٹوک مل جاتے ہیں۔ میں موقع واردات پر گیا۔ تماشائی ذرا دور کھڑے تھے۔ اکھاڑے کے کنارے پر ایک لاش چت پڑی تھی۔ ہوبرو جوان تھا، جسم کے پٹھے نہایت اچھی طرح بنائے گئے تھے۔ اس نے پہلوانوں والا لنگوٹ باندھ رکھا تھا۔ جسم پر تیل کی مالش کی ہوئی تھی۔ تیل کی شیشی الگ رکھی تھی اور اس کے قریب اس کے کپڑے پڑے تھے۔ عمر 22-23 سال تھی۔ لاش کی زبان دانتوں میں جکڑی ہوئی تھی اور آنکھیں قدرتی حالت سے زیادہ کھلی ہوئی تھیں۔ مقتول کا باپ، ماں بہن اور 2 چھوٹے بھائی جس طرح چیخ چلا رہے تھے، اس سے آسمان کا سینہ چاک ہو رہا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھوجی کو لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا۔ کھوجی 1.5 میل دور گاؤں میں رہتا تھا۔ لاش کا نظری معائنہ کیا۔ جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ گلا گھونٹا گیا تھا۔ گردن پر نشان واضح تھا۔ گلے میں رسی ڈالی گئی تھی۔ رسی وہیں پڑی تھی۔ یہ چارپائی کی ادوائن کی گز بھر لمبی رسی تھی۔ میں نے لاش کو اٹھوا کر ذرا پرے کرایا۔ مجھے امید تھی کہ قاتل کی کوئی نہ کوئی نشانی مل جائے گی۔ نشانی مل گئی۔
یہ ایک تعویذ تھا۔ یہ نصف انچ مربع تعویذ چاندی کا تھا، اس کے ساتھ کالی ڈوری تھی۔ یہ مقتول کا بھی ہو سکتا تھا، قاتل کا بھی۔ لوگ گلے میں تعویذ باندھا کرتے تھے جن کی ڈوریاں زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھیں۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ یہ تعویذ مقتول کا ہے؟ اس نے بتایا کہ مقتول کا نہیں، اس نے تعویذ کبھی نہیں باندھا تھا۔ پھر یہ قاتل کا تھا۔ ڈوری ٹوٹی ہوئی اور پرانی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتول نے مرنے سے پہلے قاتل سے بچنے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ قاتل نے اس کے گلے میں رسی ڈالی تو مقتول نے اس کے تعویذ کی ڈوری پکڑ لی ہوگی۔ اس کا گلا گھونٹنے کے لیے ڈوری پر زور دیا تو وہ ٹوٹ گئی۔ یہ تو قتل کا طریقہ تھا جو رسی کی موجودگی اور مقتول کی گردن پر رسی کے نشانات سے واضح تھا۔ میرا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے اکھاڑے میں دیکھا کہ گزشتہ شام اکھاڑے میں آنے والے کھودی ہوئی مٹی ہموار کر گئے تھے۔ اکھاڑے کے ایک کنارے کے ساتھ پاؤں کے بہت سے گڈ مڈ نشان تھے اور مٹی کی حالت بتاتی تھی یہاں قاتل اور مقتول کا مقابلہ ہوا ہے۔ ہموار مٹی پر پاؤں کے صاف نشان تھے جن کا رخ بتاتا تھا کہ واردات کے بعد قاتل ادھر سے واپس گیا ہے۔ آنے کے نشان نہیں تھے۔ کھدی ہوئی ہموار اور نرم مٹی پر جس میں تیل اور پسینے کی آمیزش بھی تھی، یہ نشان جنہیں کھرے کہا جاتا ہے بڑی واضح اور بہت ہی کارآمد تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان کا مولڈ تیار کرنے کا فوراً انتظام کرے۔ تماشائیوں کو میں نے کہا کہ اس اکھاڑے میں جو آدمی آتے تھے وہ آگے آ جائیں اور مقتول کے متعلق جو کچھ بھی جانتا ہے وہ بھی آگے آ جائے۔ میں نے سب کو یقین دلایا کہ انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ میرا انداز درخواست والا تھا، اس میں تھانے داروں والا رعب نہیں تھا۔ اس کا اچھا اثر ہوا۔ کچھ آدمی آگے آ گئے۔ باقی سب کو میں نے دور چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سی اور غیر اہم سی بھی بات آ جائے تو فوراً میرے پاس آ جائے۔ رگھو ناتھ بھی آ گیا تھا۔ اسے میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کو کہا۔ قصبے میں سول ہسپتال تھا جس کا سول سرجن پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا۔ البتہ دیگر پیچیدہ معائنوں وغیرہ کے لیے ہمیں دور جانا پڑتا تھا۔ میں نے وہیں چارپائی منگوا لی اور بیٹھ گیا۔ اکھاڑے میں جو افراد آتے تھے وہ سب موجود تھے۔ ان کی تعداد 9 تھی، 5 ہندو اور 4 مسلمان۔ یہ سب نوجوان تھے، مقتول کے ہم عمر۔ ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ سورج نکلنے سے بہت پہلے اکھاڑے میں آتے تھے۔ مقتول ان سے پہلے سحر کی تاریکی میں آ جایا کرتا تھا۔ یہ اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ یہ لڑکے ورزش کرتے اور کشتی بھی لڑتے تھے۔ شام کو بھی اکھاڑے میں آتے تھے۔ میں نے ان سب کو الگ بٹھا دیا تھا۔ ان کے علاوہ 7 آدمی اور بھی تھے۔ میں اکیلے کو اپنے پاس بلاتا اور اسے یہ یقین دلاتا کہ وہ جو کچھ بھی بتانا چاہے بتا دے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اس نے کیا بتایا۔ میں نے تمام لڑکوں کو باری باری بلایا۔ پھر بڑی عمر کے جو 7 آدمی تھے انہیں بھی باری باری بلایا۔ ان میں 2 ہندو اور 5 مسلمان تھے۔ یہ سب باعزت حیثیت کے لوگ تھے۔ میں نے ان سب پر جرح بھی کی۔ ان سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھیں کہ مقتول کو جوانی کے جوش پر قابو نہیں تھا، چال چلن کا برا نہیں تھا، لوفر اور لفنگا بھی نہیں تھا، غنڈہ گردی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس میں نقص یہ تھا کہ اپنے آپ کو بہت دلیر اور بہادر سمجھتا تھا۔ اپنے جسم اور طاقت پر اسے ناز تھا۔ جس کسی کو دیکھے کہ اس کا جسم موٹا تازہ ہے اور وہ ذرا اینٹ کر چلتا ہے تو اسے کشتی کے لیے چیلنج کرتا تھا۔ میرے لیے اس کردار کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ ایسے کردار اب بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ جو ہی جوان ہوتے ہیں اپنے آپ کو رستم سمجھنے لگتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے اور بازو پھیلا کر پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں۔ یہ جوانی کا جوش ہوتا ہے۔ ان میں کچھ نوجوان لوفر بازی شروع کر دیتے ہیں اور بعض صرف اینٹتے ہیں۔ وہ غنڈہ گردی سے جو بچتے ہیں اس میں شرافت کا دخل نہیں ہوتا۔ ان میں دراصل اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ ایسی ویسی حرکت کریں۔ وہ اپنے آپ کو دلیر ضرور سمجھتے ہیں۔ میں نے چونکہ نفسیات کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے اور عملی زندگی میں بھی مختلف کردار دیکھیں۔ مقتول کے متعلق میں نے اس کے دوستوں اور ساتھیوں کی یہ باتیں سنی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا تھا اور کیسا تھا۔ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ وہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا اور قتل ہو گیا۔
ایسے رستم نوجوان ہی رانجھے کا ڈرامہ بھی کھیلا کرتے ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر ایک لڑکی ان پر مرتی ہے۔ میں نے اس کے دوستوں سے الگ الگ پوچھا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی یا لڑکیوں کی بات کی تھی۔ اس قسم کے کردار اپنے عشق و محبت کے من گھڑت قصے بھی سناتے رہتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی کی بات نہیں کی تھی۔ دو دوستوں نے وثوق سے کہا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل ضرور رہا تھا۔ میں نے بہت قریدہ یہ بھی پوچھا کہ وہ کون سے گلی محلے میں زیادہ جاتا تھا۔ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ مقتول کا باپ بھی سر اونچا کر کے رکھنے والا شخص تھا۔ بیٹے کو حال بند اسی نے خراب کیا تھا۔ ان لڑکوں کے بعد میں نے بڑی عمر کے آدمیوں کو باری باری بلایا۔ سب نے لڑکوں کے بیان کی تصدیق کی۔ وہ چونکہ سنجیدہ عمر کے آدمی تھے اس لیے انہوں نے سنجیدگی سے باتیں کی۔ ہندوؤں نے شکایت کی کہ ان کی لڑکیوں کو اس قسم کے مسلمان لڑکوں سے خطرہ رہتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس قسم کے لڑکے ہندوؤں کی نظروں میں ساری قوم کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقتول کے باپ سے کہہ چکے تھے کہ اس کا بیٹا اوچھی حرکتیں کرتا پھرتا ہے لیکن باپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ تمام آدمی مجھے مقتول کے متعلق تو بہت کچھ بتا گئے لیکن مجھے ذرا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی اور اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ میں نے ہندو افراد کو ایک بار پھر بلایا اور ان سے فرداً فرداً پوچھا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ان کی لڑکیوں کو مسلمان لڑکوں سے خطرہ رہتا ہے، اس قسم کا وہ کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں، اور کیا مقتول کا کسی ہندو لڑکی کے ساتھ دوستانہ تھا؟ یہ لوگ مجھے کوئی واقعہ نہ سنا سکے، یہ صرف شکایت تھی۔ مجھے شک ہوا کہ مقتول ہندوؤں کا شکار ہوا ہے، لیکن میں اتنی جلدی تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ ہندو قتل کی واردات کر سکتا ہے۔ ہندو ہجوم کی صورت میں کم تعداد اور نہتے مسلمانوں کا کشت و خون کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر ہندو کسی مسلمان کو للکارنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھا کہ قاتل کوئی ہندو ہو سکتا ہے اور قاتل کرائے کا بھی ہو سکتا ہے جس سے ہندوؤں نے منہ مانگا پیسہ دیا ہو۔ تعویذ صاف بتاتا تھا کہ قاتل مسلمان ہے۔ اس تفتیش سے مجھے یہی حاصل ہوا کہ مقتول کیسا تھا۔ اس قتل کے باعث کی بھی نشاندہی ہوتی تھی۔ مسئلہ البتہ خاصا ٹیڑھا تھا۔ اس دوران کھوجی آ گیا تھا اور اکھاڑے سے دور دور تک کھرے دیکھ آیا تھا۔ میدان میں گھاس تھی جو خشک بھی ہونے لگی تھی۔ اکھاڑے والا کھرا کہیں نظر آیا کہیں غائب ہو گیا۔ کھوجی نے بتایا کہ اکھاڑے میں کھرا قاتل کی واپسی کا ہے۔ دور کے کھرے بتاتے تھے کہ وہ آیا دوسری طرف سے تھا۔ آبادی کے قریب جا کر کھرے غائب ہو گئے۔ آگے سڑک بھی تھی اور لوگوں کے پاؤں تلے کوئی کھرا محفوظ نہیں تھا۔ میں نے کھرے کا مولڈ بنوانے کے لیے تو کہہ ہی دیا تھا لیکن تجربے کار کھوجی کا ذہن بہترین مولڈ ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ برسوں تک کھرے ذہن میں محفوظ رکھتے اور اس طرح پہچان لیتے تھے جیسے انہوں نے ابھی ابھی دیکھے۔ مشکل یہ تھی کہ ان کی گواہی عدالت میں تسلیم نہیں کی جاتی تھی۔ تفتیش میں ان کی مدد معمے حل کر دیا کرتی تھی۔ اس کھرے کے متعلق اس نے بتایا کہ دیسی جوتی ہے اور نئی ہے۔ تلوے کی سلائی میں اس نے کوئی ایسی خصوصیت نوٹ کی تھی جو مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے وہیں مقتول کے باپ کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی عداوت تھی۔ اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کے چال چلن کی اس نے بہت تعریف کی۔ میں نے جرا کی تو بھی اس کے منہ سے کام کی کوئی بات نہ نکلی۔ وہ ہر بات میں ظاہر کرتا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے بیٹے سے سارا شہر ڈرتا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اپنا جوان بیٹا مروا کر بھی آپ کا بل پہلے کی طرح موجود ہے۔ آپ کے بیٹے سے سارا شہر ڈرتا ہوگا لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ اسے سارا شہر جانتا بھی تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قاتل مل جائے تو مجھے بتائیں کہ کبھی کسی آدمی نے آپ سے شکایت کی تھی کہ آپ کے بیٹے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا؟ میں نے طنزیہ کہا، تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر لیں اور مجھے صحیح جواب دیں۔
اس نے 2 مسلمانوں کا نام لے کر، جن میں ایک حاجی تھا، کہا، انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی، کہتے تھے کہ یہ لڑکا کسی روز تمہاری عزت خراب کرے گا۔ ان دونوں کی جوان بہو بیٹیاں اور ان کے جوان بیٹے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ ایک کی ایک بیٹی جوان ہے اور دوسرے کی بہو جوان ہے، دونوں کے بیٹے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقتول نے ان لڑکیوں میں سے کسی کو چھیڑا ہوگا اور اس کے نتیجے میں قتل ہو گیا۔ باپ نے ایسے کسی الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا۔ مقتول کی ماں کو بلایا۔ وہ بیان دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ جس ماں کا جوان بیٹا قتل ہو جائے، اسے تو ہر جیتا جاگتا انسان قاتل نظر آتا ہے۔ ماں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت اس ماں کی تھی۔ اسے بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ مقتول کے بھائی چھوٹے تھے، ایک بہن جوان تھی جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ جذباتی طور پر وہ بھی بات کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے جذبات کا ساتھ دے کر اس کی زبان رواں کر لی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہارے اتنے خوبصورت بھائی کے قاتل کو تمہارے سامنے پھانسی دوں گا۔ اس سے میں وہی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ یہ تو میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس خاندان کی کسی کے ساتھ ایسی عداوت نہیں تھی کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی۔ قتل کا باعث ایک ہی رہ گیا تھا، کسی لڑکی کو اس نے چھیڑا ہوگا یا کسی لڑکی کے ساتھ اس کے مراسم ہوں گے۔ مقتول کی بہن سے میں نے پوچھا کہ مقتول شادی شدہ تھا یا رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ خالہ کی لڑکی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، ابھی دن مقرر کرنا باقی تھا، لیکن مقتول نہیں مانتا تھا۔ اس انکشاف نے میرا ذہن کھول دیا۔ میں نے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے گھر کا رشتہ چاہتا تھا جہاں سے نہیں مل سکتا تھا۔ کیوں؟ وہ برادری کے باہر کا خاندان ہے، وہ رشتہ دیا بھی نہیں کرتے، اور اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ کیا اس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا؟ اس کے ساتھ میل جول تھا؟ وہ میری سہیلی تھی، میرے گھر آتی رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ لڑکی تو اسے بہت ہی چاہتی تھی۔ یہاں لڑکی روتے روتے ہچکیاں لینے لگی، بہت دیر روتی رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ اس نے اپنے دل کی تسکین کے لیے کہا، میرا بھائی شیر تھا، پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں، اور پتہ نہیں اسے کس کی نظر بد کھا گئی ہے۔ جس راستے سے گزرتا تھا، کیا مرد کیا عورتیں راستہ چھوڑ دیتی تھیں، اور یہ لڑکی تو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔ یہاں وہ چپ ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگی، لیکن اچھا ہوا کہ اس کے ساتھ میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں اسے شریف گھر کی لڑکی سمجھی تھی، میرا اور اس کا اتنا پیار تھا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، مگر وہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ آپ کو تو معلوم ہے، یہ وہی لڑکی ہے جو شادی کی پہلی رات ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، پرسوں رات۔ اس کا نام جمیلہ۔ آپ کو رپورٹ مل چکی ہے نا؟ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ پلنگ کی چادر باندھ کر اور اوپر کمبل لپیٹ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے یوں دھکا لگا جیسے کسی نے بے خبری میں میرے منہ پر گھونسا دے مارا ہو۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقتول کا تعلق گمشدہ دلہن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے یاد دلایا کہ مفرور دلہن اپنی ایک سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ میں نے اس ناگہانی دھکے سے سنبھل کر لڑکی پر نئے زاویے سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ ساری جرح اور جواب لکھنے کی ضرورت نہیں، مختصر یوں ہے کہ بہن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی اور سہیلی کی باہر بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں یا نہیں۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کو والہانہ انداز سے چاہتے تھے۔ اس کے سامنے جمیلہ نے اپنے ہونے والے خاوند کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا، بلکہ اسے کالی چھپکلی کہا تھا، اور وہ اسے کالی چھپکلی کہا کرتی اور ایسی نفرت کا اظہار کیا کرتی تھی جو اس کی برداشت سے باہر تھی، لیکن اپنے والدین سے یہ رشتہ منسوخ نہیں کرا سکتی تھی۔ مقتول کی بہن نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا کہ مقتول بھی کالی چھپکلی کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے 2-3 بار یہ بھی کہا تھا کہ اس نے اس لڑکے کو راستے میں روک کر کہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت لڑکی کے قابل نہیں ہو، شادی سے انکار کر دو ورنہ پچھتاؤ گے۔
کالی چھپکلی نے کچھ مرا مرا سا جواب دیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو مقتول کے دانت توڑ دیتا، لیکن دلہا میاں کالی چھپکلی ہی ثابت ہوا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی اس لڑکی سے بچ گیا، سارے خاندان کی رسوائی ہوتی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جمیلہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ تو کیا اسے بھرے گھر سے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے؟ اس نے جس طرح میرے بھائی پر ڈورے ڈالے تھے، اسی طرح کسی اور کو بھی پھانس رکھا ہوگا۔ تم اس کی سہیلی تھیں، کیا جمیلہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کا بھاگ جانا ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا تھی۔ میں تو اسے شریف سمجھتی تھی۔ میرے دل میں اس شک کا پیدا ہونا قدرتی تھا کہ جمیلہ کو مقتول نے ہی بھگایا ہوگا اور وہ اسی کی پاداش میں قتل ہوا۔ اس امکان پر بھی مجھے غور کرنا تھا۔ مقتول کی بہن سے میں براہ راست نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ بھگانے والا اس کا بھائی ہی تو نہیں تھا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جمیلہ کا موضوع ٹھپ کر کے میں مقتول کے قتل پر آ گیا۔ اس کے متعلق 2-4 باتیں کر کے میں نے لڑکی سے پوچھا، گزشتہ رات تمہارا بھائی گھر تھا؟ وہ دیر سے تو نہیں آیا تھا؟ وہ اکثر ذرا دیر سے ہی گھر آیا کرتا تھا۔ رات کو وہ کچھ جلدی آ گیا تھا۔ غصے میں تھا، خوش تھا، گھبرایا ہوا تھا؟ میں نے غور نہیں کیا۔ اس سے 1 رات پہلے بھی دیر سے آیا تھا۔ یہ دلہن کے فرار کی رات تھی۔ ہاں، وہ جب آیا تو میں سو گئی تھی۔ صبح جاگی تو وہ ورزش کرنے آ گیا تھا۔ وہ ہر روز کی طرح خوش باش تھا یا تم نے اس میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ اس میں تبدیلی تو آ ہی گئی تھی۔ جمیلہ کی شادی نے اسے مغموم کر دیا تھا۔ تمہارے گھر میں یہ خبر کب اور کس طرح پہنچی تھی کہ جمیلہ کمرہ عروسی سے غائب ہو گئی ہے؟ دوسری صبح جمیلہ کی بہن گھبرائی ہوئی آئی تھی۔ اس نے جمیلہ کے متعلق پوچھا اور پھر رازداری سے بتایا تھا کہ جمیلہ رات سے لاپتہ ہے۔ تمہارا بھائی کہاں تھا؟ گھر میں نہیں تھا۔ میری ماں جمیلہ کے سسرال چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی آ گیا۔ میں نے اسے یہ خبر سنائی تو اس نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا کہ ہاں، پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اسی کے متعلق باتیں شروع کر دی۔ اس نے کہا تھا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ معمہ میرے لیے معمہ ہی رہا۔ میرا خیال تھا کہ جمیلہ مقتول کے ساتھ گئی ہوگی، مگر بہن بتا رہی تھی کہ مقتول رات کو گھر میں سویا ہوا تھا، اگلی رات بھی گھر میں تھا۔ اگر جمیلہ اس کے ساتھ گئی ہوتی تو مقتول بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ اگر یہ جرم مقتول کا ہی تھا تو لڑکی کو قصبے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جمیلہ کو کہیں چھپا رکھا ہوگا اور موزوں وقت پر قصبے سے باہر لے جانے کا پلان بنایا ہوگا۔ اس شک کے پیش نظر کہ جمیلہ کو مقتول لے گیا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جمیلہ سے دلہا کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مقتول کی کارستانی ہے۔ اس نے برادری کے دلیر قسم کے آدمیوں کو بتایا ہوگا۔ ان آدمیوں نے مقتول کو قتل کرا دیا ہوگا۔ دلہا میں قتل جیسے جرم کی جرات نہیں تھی۔ وہ خودکشی کر سکتا تھا، اس کی بھی اس میں جرات نہیں تھی۔ اس کا باپ اور جمیلہ کا باپ قتل کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دلہا اور دلہن کے بھائی چھوٹے تھے۔ چچے، تائے، ماموں اور ان کے بیٹے قابل غور تھے۔ اگر قاتل ان میں سے کوئی تھا تو اس نے دلہن اور دلہا کے والدین سے اپنے ارادے کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے وہ تھانے آ گئے۔ اگر وہ بھی قتل کی اسکیم میں شریک ہوتے تو پولیس کو لڑکی کے فرار سے بے خبر رکھتے۔ بہرحال میں اندھیری بھول بھلائیوں میں الجھ گیا تھا۔ میں ذہن میں جرم کے ارتکاب کا جو بھی نقشہ بناتا تھا، اس کی لکیریں کسی نہ کسی مقام پر رک جاتی اور آگے گھپ اندھیرا آ جاتا۔ میں نے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایسے حالات تھے کہ فوراً ایک شک پیدا ہوتا تھا، مگر آگے جا کر ایک ایسا سوال سامنے آ جاتا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ شام تک تفتیش مکمل کر لوں۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ تجربے اور فہم و فراست کی بنا پر یہ امکان میرے ذہن میں نقش ہو گیا کہ دلہن کے فرار اور اس قتل کی واردات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تفتیش کرنے والے افسر کے لیے یہی مرحلہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ قرائن اور حالات میں بہتا چلا جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی عقل کا استعمال اور خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کوشش کی جائے کہ کوئی وعدہ معاف گواہ مل جائے یا
مشتبہ کو تشدد کی چکی میں ڈال کر کسی نہ کسی سے جھوٹا سچا اقبال جرم کرا لیا جائے تو عدالت میں جا کر کیس چوپٹ ہوتا اور بے عزتی ہوتی ہے۔ آج کل تو پولیس اس بے عزتی کی عادی ہو چکی ہے، عدالتیں بھی پرواہ نہیں کرتی۔ انگریز کے زمانے میں مجسٹریٹ اور سیشن جج اس شک پر ملزم کو تو بری کر دیتے تھے، لیکن تفتیش کرنے والے افسر کو نہیں بخشتے تھے۔ فیصلے میں لکھ دیتے تھے کہ پولیس نے تفتیش میں اور مقدمے کی تیاری میں مجرمانہ غفلت برتی ہے۔ اس فیصلے پر متعلقہ تھانے دار کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوتی تھی۔ میں اس بے عزتی سے بچنا چاہتا تھا۔ یہ بے عزتی صرف میری نہیں، پولیس کے پورے محکمے کی توہین تھی۔ میں نے وعدہ معاف گواہ کی تو سوچی ہی نہیں۔ مجھے اپنے اوپر بھروسہ تھا کہ مجرم پیشہ ور نہ ہوئے تو میں اقبال جرم کروا لوں گا۔ میں نے اکھاڑے میں جانے والے 9 لڑکوں کو شامل تفتیش کر لیا، ان کے نام پتے لکھ لیے، ان کے دلوں سے پولیس کا ڈر دور کیا اور کہا کہ ان کے دوست کے قاتل کو پکڑنے کے لیے مجھے ان کی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ اس وقت دن کے 2-2:30 بج رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو ساتھ لیے صبح سے وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ وہ گھروں کو چلے جائیں اور کھانا کھا کر تھانے آ جائیں۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کی، مقتول کے باپ کو لاش کی وصولی کے لیے تھانے چلنے کو کہا اور میں تھانے چلا گیا۔ لاش تقریباً میرے ساتھ ہی تھانے میں آئی۔ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا اور رگھو ناتھ نے ایک کمال یہ کیا تھا کہ تانگے والے کو اس نے پکڑ لیا اور اسے تھانے لے آیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ قابل فہم تھی۔ مقتول کے گلے میں رسی ڈال کر اسے مارا گیا تھا۔ جسم پر اور کوئی چوٹ نہیں تھی۔ موت کا وقت جو لکھا گیا تھا وہ صبح کی تاریکی کا وقت تھا۔ تانگے والا جلدی مل گیا تھا۔ کانسٹیبلوں کو زیادہ وقت صرف نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے صرف 4 تانگے چیک کیے۔ 5ویں تانگہ بان نے بتا دیا کہ اس محلے میں وہ گیا تھا۔ کانسٹیبل اسے تھانے لے آئے۔ میں پہنچا تو اسے اندر لے گیا۔ میں نے اس پر کوئی سوال نہ کیا، اسی کو بولنے کا موقع دیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ بعض تانگہ بان بھی جرم میں شریک ہوتے اور اجرت لیتے تھے، یہ آدمی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 جوان سے آدمیوں نے اسے کہا کہ محلے سے ایک بیمار کو لینا اور ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ پیسے طے کر کے وہ ان کے ساتھ گیا اور مسلمانوں کے محلے میں اسے سواریوں نے روکا اور نیچے اتر کر کہا کہ 3ری سواری ابھی آتی ہے۔ تانگہ بان نے انہیں کہا کہ جا کر بیمار کو لے آئیں۔ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ تانگہ آ گیا ہے؟ ایک نے کہا کہ بیمار آ رہا ہے۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ تانگہ بان نے پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اور زیادہ نہیں رکے گا۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ انتظار کی جتنی اجرت مانگے گا دیں گے۔ ایک گلی میں سے ایک عورت نکلی۔ بتی نہیں تھی، چاندنی تھی۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ عورت ہے، پہچاننا مشکل تھا۔ ایک جوان نے آہستہ سے کہا، وہی معلوم ہوتی ہے۔ ایک نے ذرا اونچی آواز سے کہا، لے آؤ۔ وہ عورت واپس گلی میں چلی گئی۔ 10-15 منٹ بعد گلی میں سے کوئی اور نکلا۔ قریب آیا تو اس کے سر پر کمبل تھا جو گھٹنوں تک گیا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ تانگہ بان بھی نیچے کھڑا تھا۔ اسے تانگے میں بیٹھنے کو کہا گیا۔ ایک آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرا بیمار کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیمار مرد تھا یا عورت؟ اس نے جواب دیا کہ یہی سوال وہ اپنے آپ سے پوچھتا رہا ہے۔ پہلے وہ اسے مرد سمجھتا تھا، لیکن تانگے میں سوار ہوتے وقت چوڑیوں کی چھنک بڑی صاف سنائی دی تھی۔ اس نے تانگے سے اترنے تک کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دونوں بھی خاموش رہے۔ تانگہ بان نے اسے عورت سمجھا۔ آگے جا کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت ہے۔ تانگہ بان کو ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر تانگہ پہنچا تو گاڑی جو پہلی آئی ہوئی تھی چل پڑی۔ اگلی سیٹ والا تانگے سے اترا اور مایوس ہو کر بولا، اب کیا کریں؟ پچھلی سیٹ والے نے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ تانگے والے نے کہا کہ اس وقت تو کوئی لاری نہیں ملے گی۔ ایک نے کہا کہ مل جائے گی، رات کو ایک لاری جاتی ہے۔ تانگہ بان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے تھے۔
وہ تانگا لاریوں کے اڈے پر لے گیا۔ وہاں ادھر ادھر 4-5 لاریاں کھڑی تھیں، جانے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں تھی۔ تانگا اڈے والوں کے کمرے کے سامنے رکا تھا، وہاں روشنی بھی تھی، ایک آدمی باہر کھڑا تھا، وہ کمالہ 10 نمبریہ تھا۔ اس سے ایک سواری نے پوچھا کہ کوئی لاری جا رہی ہے؟ کمالے نے پچھلی سیٹ کی طرف غور سے دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے ایک اور آدمی نکلا، اس نے تانگے کے پیچھے آ کر بات کی۔ اس نے کہا کہ ایک لاری تھوڑی دیر تک جا رہی ہے، تانگا چھوڑ دو، اندر آ جاؤ، سواریاں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر جو بیٹھا تھا اس نے دوسری سواری سے پیسے لے کر تانگا بان کو دیے اور رخصت کر دیا۔ وہ تانگا لے آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جو 2 آدمی اسے محلے میں لے گئے تھے ان میں سے وہ اسے پہچان سکتا ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے اس مدھم روشنی میں دیکھا تھا، اب شاید پہچاننے میں مشکل پیش آئے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اسے سامنے لاؤ تو بتا سکوں گا۔ تانگا بان کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا۔ میں نے اس سے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں پوچھی اور اسے تھانے میں موجود رہنے کو کہا، پھر بھی کچھ تانگا بان نے میری مشکل آسان کر دی۔ تانگا بان مجھے مجرموں کے قریب لے گیا، مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں نے دودھ کی نہر نکال لی ہے۔ میں آپ کو لاریوں کے اڈے کے متعلق بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل لاریوں کے اڈے اس دور کے اڈوں سے مختلف ہو گئے ہیں۔ سواریوں اور بسوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ راستہ نہیں ملتا۔ یہاں صرف جیب کترے اپنے کرتب دکھاتے۔ میرے وقتوں میں لاریوں کے اڈے رات کے وقت بدماشی کے اڈے بن جایا کرتے تھے۔ تھوڑی سی لاریاں ہوتی تھیں جو رات کو نہیں چلتی تھیں۔ اڈے کے کمرے یا کمرہ چرسیوں اور جواریوں کا اڈا بن جاتا تھا۔ قصبوں میں ایسے 2 اڈے ہوتے تھے، ایک لاریوں کا اڈا اور دوسرا تکیہ۔ یہ قبرستان میں ایک کوٹھڑی ہوتی تھی جس میں قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملنگ سا رہتا تھا۔ اس کے پاس 3-4 اسی کی قسم کے ملنگ مستقل یا عارضی طور پر رہتے تھے۔ یہ لوگ چرس اور بھنگ پیتے اور ان جواریوں کا پہرا دیا کرتے جو ان کی کوٹھڑی میں جوا کھیلتے تھے۔ لاریوں کا اڈا تو 10 نمبریے بدماشوں اور غنڈوں کا اڈا ہوتا تھا۔ یہ گروہ پولیس کے لیے درد سر بھی ہوتا تھا اور یہ لوگ پولیس کے کام بھی آتے تھے۔ میں اس اڈے سے واقف تھا، کمالے بدماش کو بھی جانتا تھا، میرے ہی قصبے کا رہنے والا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اڈے کے دونوں ٹھیکیداروں کو بلا لائے۔ اڈا دور نہیں تھا، اتنے میں اکھاڑے والے لڑکے آ گئے۔ میں نے انہیں باری باری بلا کر پوچھا کہ مقتول کا سب سے زیادہ گہرا دوست کون تھا۔ میں اس لائن پر کام کر رہا تھا کہ لڑکی کو بھگا لے جانے والا مقتول تھا۔ یہ پختہ شک تھا، یقین نہیں تھا۔ پہلے 4 لڑکوں نے ایک ہی لڑکے کا نام لیا، میں نے دوسروں سے نہیں پوچھا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھ لیا، اس کا نام ارشاد یا دلشاد بتایا گیا تھا، ذہن سے نکل گیا ہے، آپ اسے ارشاد کہہ لیں۔ وہ مقتول کی عمر اور اسی کے جسم کا جوان تھا۔ میں نے ان سب کو برآمدے میں بلایا اور لائن میں کھڑا کر کے تانگا بان سے کہا کہ وہ دیکھے کہ ان میں وہ لڑکا ہے جو اس کے تانگے میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ نہیں پہچان سکے گا۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ اگر میرا مطلوبہ آدمی ان میں ہوا تو وہ تانگے والے کو پہچانتا ہوگا، اس صورت میں اس کے چہرے کے تاثرات یقیناً تبدیل ہوں گے۔ تانگے والے نے ہر ایک لڑکے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں بھی ہر لڑکے کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے زیادہ تر ارشاد کا چہرہ دیکھا۔ تانگا بان اس کے سامنے رک گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ارشاد کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ تانگا بان اگلے لڑکے کو دیکھنے لگا، اس نے ایک بار پھر ارشاد کو دیکھا۔ تانگا بان پھر آگے چلا گیا۔ میں نے پیچھے جا کر ارشاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لائن سے باہر نکال کر دبی سی آواز میں کہا، میرے کمرے میں چل کر بیٹھو۔ اس کے چہرے پر جو رنگ اڑا اور جو رنگ آیا اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ احمد یار خان یہی تمہارا آدمی ہے۔ دوسرے کسی بھی لڑکے کے چہرے پر کوئی مشکوک تاثر نہیں تھا۔ میں نے ارشاد کو اپنے دفتر میں بھیج کر لڑکوں سے کہا، شاباش میرے بچوں، جہاں جی چاہتا ہے بیٹھو لیکن یہیں رہنا۔ میں نے ارشاد کو اس خیال سے پکڑا تھا کہ نوجوان دوست جوانی کے جوش اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک دوسرے کی مدد
نتائج سے بے پرواہ ہو کر کیا کرتے ہیں۔ اگر اغوا کا مجرم مقتول ہی تھا تو اس کے کسی گہرے دوست نے اس کی مدد کی ہوگی، وہ ارشاد ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ ارشاد اس کا گہرا دوست تھا۔ تانگا بان نے لڑکوں کے وہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے کہا، یہی معلوم ہوتا ہے جسے آپ نے پکڑا ہے۔ میں نے شناخت کا یہ جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ غیر قانونی تھا۔ ملزم کی شناخت کا طریقہ اور ہوتا ہے، اسے 10-12 غیر متعلق آدمیوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، سب کے سروں پر پگڑیاں یا رومال ڈال دیے جاتے، اسے شناخت پریڈ کہتے ہیں، اور یہ شناخت ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ شناخت کو مصدقہ صرف اس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ شناخت کرنے والا وثوق سے کہے کہ یہ ہے وہ آدمی، پھر مجسٹریٹ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں مقدمے میں اس شناخت کا ذکر ہی نہیں کروں گا۔ میں نے اندر جا کر ارشاد کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے سے جوانی کا جوش پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے کوئی تمہیدی لیکچر نہیں دیا، اس پر اپنی تھانے داری کا رعب نہیں جمایا، بڑے تحمل سے پوچھا، ارشاد بھائی دلہن کہاں ہے؟ اس کا منہ کھل گیا، پھر وہ ہنس پڑا، مگر یہ ہنسی نہیں تھی۔ اس نے شاید خود ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ ہنس نہیں سکا۔ وہ گھبرایا اور آہستہ سے بولا، دلہن؟ کون سی دلہن؟ دیکھو ارشاد، میں نے تمہیں بھائی کہا ہے، میں بھائی کا حق ادا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم بڑے بھائی کا حق ادا کرو۔ تانگے والے نے تمہیں پہچان لیا ہے، ابھی 2 اور آدمی تمہیں پہچاننے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے چاہیے کہ تمہیں فوراً حوالات میں بند کر دوں، لیکن تمہاری عمر پر ترس آتا ہے، مجھے کچھ دو اور مجھ سے کچھ لو، اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ جمیلہ کو تم لے جا رہے تھے یا تمہارا دوست؟ وہ پیشہ ور مجرم تو تھا نہیں، احمق لونڈا تھا جسے ہندوؤں کی زبان میں مورکھ بالک کہتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے چند اور باتیں کہہ کر اس کا رہا سہا دم بھی توڑ دیا اور اس کا ہمدرد بھی بن گیا۔ اس نے ایک نہایت احمقانہ سوال کیا، کہنے لگا، آپ میرے گھر والوں کو تو نہیں بتائیں گے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اب تو ساری دنیا سنے گی۔ میں نے اسے ہم عمر دوستوں کی طرح کہا، نہ یار، مجھے تم ایسا کچا سمجھتے ہو کہ دوسروں کو بتاتا پھروں گا کہ تم نے مجھے کیا بتایا ہے؟ لڑکی کو آصف لے جا رہا تھا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو ویسے ہی ساتھ چلا گیا تھا۔ ارشاد بھائی، آصف قتل ہو چکا ہے، تم جو جھوٹ بولنا چاہو بول سکتے ہو۔ آصف اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میں تمہیں فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں، تھانے اور جیل خانے کا چکر بہت برا ہوتا ہے، تم جانتے ہو، تم جھوٹ بول کر اس میں سے نہیں نکل سکو گے، بلکہ اور زیادہ پھنسو گے۔ مجھے ہر بات سچ سچ بتا دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جھوٹ کہاں اور کس قسم کا بولنا ہے۔ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، مجھ سے مدد اور ہمدردی کی توقع رکھو، تم کلمہ گو بچے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا، وہ تو اپنی احمق ذات میں غرق ہو چکا تھا۔ میں نے اسے جذباتی سہارا دیا، اس نے واردات سنا دی۔ اس کا اختصار یہ ہے کہ مقتول اور جمیلہ کی محبت تھی، جس طرح مقتول کی بہن نے بیان کی تھی۔ ارشاد مقتول کا ہمراز دوست تھا، اسے بتاتا رہتا تھا کہ جمیلہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور وہ خالہ کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد کے بیان کے مطابق مقتول اور جمیلہ کی باہر کہیں صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، باقی ملاقاتیں مقتول کے گھر میں اس کی بہن کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ ان کے زبانی پیغام قبولو نام کی عورت لاتی لے جاتی تھی۔ جمیلہ کی منگنی کالی چھپکلی سے ہو گئی۔ ارشاد نے باتوں کی روانی میں اس کا نام نہیں لیا، کالی چھپکلی کہا تھا۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جمیلہ نے اسے کالی چھپکلی کہا تھا۔ اس نے مقتول کو بتایا، مقتول نے ارشاد کو بتایا اور اس بیچارے کا یہی نام دھر دیا گیا۔ پھر شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ مقتول انہی جوانوں میں سے تھا جن کی میں تشریح کر چکا ہوں، اپنے آپ کو رستم زماں سمجھتے اور جوانی انہیں اندھا کر دیتی ہے۔ قبولوں کی معرفت مقتول نے اپنی یہ اسکیم جمیلہ تک پہنچائی کہ کہیں بھاگ چلیں۔ جمیلہ اپنے ہونے والے دلہا سے بے حد نفرت کرتی تھی، اس نے اسکیم منظور کر لی، لیکن منگنی کے بعد لڑکیوں کو پوری طرح قید کر لیا جاتا ہے اور جب شادی کا دن مقرر ہو جاتا ہے تو لڑکی کو 1 منٹ کے لیے بھی نسوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ کوشش کے باوجود جمیلہ کو گھر سے نکلنے کا موقع نہ ملا۔
مقتول کا ایک دوست امرتسر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کلرک تھا۔ مقتول امرتسر جا کر اسے ملا اور بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو لا رہا ہے۔ اس دوست نے رہنے کا انتظام کر دیا اور ہر طرح کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ مقتول نے سوچا تھا کہ جمیلہ کو وہاں لے جا کر شادی کر لے گا اور وہیں کوئی ذریعہ معاش بھی مل جائے گا۔ قبولوں کو منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ تھا۔ مقتول اسے پیسے دیتا رہتا تھا۔ پھر شادی ہو گئی۔ اس موقع پر قبولوں نے یہ اسکیم بنائی کہ وہ سسرال میں ایسی صورت پیدا کر دے گی کہ لڑکی دلہا کی پہلی ملاقات سے پہلے ہی بھاگ آئے گی۔ حالات نے ان کی یہ مدد کی کہ کمرہ عروسی ڈیوڑی کے ساتھ تھا۔ ڈیوڑی کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا جو رات کو اندھیری ہوتی تھی۔ قبولو چونکہ ہر گھر کی نوکرانی، ہر گھر کی فرد اور ہر گھر کی رازداں تھی، اس نے کمرہ عروسی کے متعلق قبل از وقت معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اسکیم نہایت اچھی سوچی، مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ اسکیم پر عمل کرنے والے مورکھ بالغ ہیں۔ ان مجرموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اسکیم عین درمیان میں کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا کہ جرم مکمل کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں جرم ختم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے خوش فہمیوں کی بنیادوں پر ایک سنگین جرم کی اسکیم بنائی اور خطروں کی پرواہ نہ کی۔ جمیلہ نے بھی اس اسکیم کی منظوری دے دی۔ وہ عقل سے نہیں، اپنے دلہا کے خلاف نفرت اور مقتول کی محبت کے زیر اثر سوچ رہی تھی۔ کمرہ عروسی کی چٹخنی چڑھا دینا، شلوار اتار کر پلنگ کی چادر باندھ لینا اور کمبل اوڑھ لینا، یہ ساری ترکیبیں قبولوں نے سوچی تھیں۔ مقتول نے ارشاد کو یہ اسکیم بتائی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کی گاڑی سے پہلے تانگا لے آئیں گے۔ گاڑی راستے میں بدلتی تھی، وہاں سے امرتسر کی گاڑی ملتی تھی۔ مقتول رات ہی جمیلہ کو قصبے سے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ مقتول نے گھر سے پیسے نہیں چرائے۔ دلہن زیورات سمیت آ رہی تھی۔ زیورات امرتسر میں فروخت کرنے تھے۔ قبولو جمیلہ کی ڈولی کے ساتھ ہی آ گئی۔ شام کو اس نے مقتول کو بتا دیا کہ 9 بجے کے بعد تانگا لے کر آئے۔ ارشاد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قبولو نے یہ تمام انتظام کس طرح کیا۔ وہ دونوں تانگا لے آئے۔ قبولو نے باہر جا کر دیکھا کہ تانگا کھڑا ہے۔ مقتول نے اسے دیکھ کر کہا، لے آؤ۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی اسی بھیس میں آ گئی جس طرح قبولو نے بتایا تھا کہ آئے گی۔ ریلوے اسٹیشن گئے تو گاڑی چل پڑی تھی۔ مقتول نے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ تانگے والے نے کہا بھی کہ اس وقت کوئی لاری نہیں جاتی، مگر مقتول کو یقین تھا کہ ایک لاری جاتی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ لاریوں کے اڈے پر پہنچے۔ اڈے سے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہاں انہیں کمالہ بدماش مل گیا۔ کمالہ بڑی ظالم نسل کا بدماش تھا۔ اس نے غالباً یہ دیکھ لیا تھا کہ ان لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی ہے۔ اس کی استاد نگاہوں نے یہ بھی بھانپ لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ ان دونوں کو جانتا تھا اور یہ دونوں اسے جانتے تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ ایک لاری جائے گی۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ تانگے کو چھٹی دے دی گئی۔ کمالہ باہر آ کر انہیں یہ کہہ کر کمرے میں لے گیا کہ ذرا سی دیر بیٹھو، لاری آ جائے گی۔ وہ اندر چلے گئے۔ کمرے میں لالٹین چل رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی بیٹھا تھا جسے مقتول اور ارشاد نہیں جانتے تھے۔ اس نے انہیں چارپائی پر بٹھایا اور پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی نہیں، لڑکا ہے۔ مقتول نے کہا، اسے بخار ہے اس لیے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ ان تینوں کی حماقت دیکھو کہ کمبل اور چادر میں منہ چھپائے ہوئے تو وہ لڑکا لگتی تھی، لیکن پاؤں تو چھپے ہوئے نہیں تھے۔ جمیلہ نے زنانہ سینڈل پہن رکھے تھے جن میں سے اس کے گورے اور زنانہ پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ارشاد نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس آدمی نے اچانک کمالے سے ذرا غصے سے کہا، یار تم کھڑے کیوں ہو؟ ذرا ٹائم دیکھو، 18 سواریاں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں، 3 یہ آ گئے ہیں، 4تھا میں ہوں، گاڑی نکالو اور چلو۔ کمالہ باہر کو دوڑا۔ اس آدمی نے انہیں کہا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ لاری ابھی نکلی نہیں تھی، اس بدبخت نے مجھے بھی دیر کرا دی۔ اس اجنبی نے ایسی باتیں کی کہ یہ لڑکے اور لڑکی اسے انتظار میں بیٹھا ہوا کوئی مسافر سمجھنے لگے۔ ان بیچاروں کو کون بتاتا کہ یہ اجنبی اس دنیا کا مسافر ہے جہاں پولیس بھی جا کر راستہ بھول جاتی ہے۔ کمالہ ڈرائیور بھی تھا۔
ڈرائیوری میں ہی وہ پکا بدماش بنا اور پولیس کے رجسٹر میں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چابی لے کر آ گیا اور بولا اٹھو جی۔ سب اٹھے اور باہر نکل گئے۔ کمالہ انہیں ایک لاری کی طرف لے گیا۔ وہ خود ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مقتول اور جمیلہ کو پیچھے والی سیٹوں پر بٹھایا گیا۔ کمالے نے لاری چلائی مگر ریلوے اسٹیشن کی بجائے اس کا رخ کسی اور طرف تھا۔ ارشاد کو ساتھ نہیں جانا تھا۔ وہ اڈے پر رہ گیا اور لاری اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ارشاد خوش تھا کہ اس نے دوست کی مدد کامیابی سے کی ہے اور وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن اسے دوستوں نے خبر سنائی کہ کل جس لڑکی کی شادی ہوئی تھی وہ رات کو لاپتہ ہو گئی ہے۔ وہ صبح دیر سے جاگا تھا اس لیے اکھاڑے میں ورزش کے لیے نہ گیا۔ اچانک اسے مقتول مل گیا۔ وہ اس کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ ارشاد اسے دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس وقت مقتول کو جمیلہ کے ساتھ امرتسر ہونا چاہیے تھا۔ مقتول کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے ارشاد کو لاری چلنے کے بعد کا واقعہ سنایا۔ ارشاد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مقتول نے اسے سنایا کہ لاری اسٹیشن کی طرف جانے کی بجائے دریا کی طرف چلی گئی۔ مقتول کمالے سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ کہاں جا رہے ہو اور سواریاں کہاں سے لوگے کہ لاری رک گئی۔ لاری کے اندر چھوٹا سا ایک بلب جلا۔ ساتھ جو آدمی تھا اس نے لمبا سا چاقو نکال لیا۔ کمالے نے بھی چاقو نکال لیا۔ دونوں ان کے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ اجنبی نے جمیلہ کے سر سے کمپل ہٹا دیا۔ دونوں چاقو مقتول کے سامنے تھے۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کمالے نے کہا لڑکی چھپا کر کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ جھوٹ بولو، ہم تمہیں سیدھا تھانے لے جائیں گے۔ مقتول کے ہوش اڑ گئے۔ جوانی کا جوش اور جسم کی طاقت دو چاقوؤں کے سامنے ختم ہو گئی۔ یہ دراصل جرم کا اثر تھا جس نے مقتول جیسے تنومند جوان کو ریت بنا دیا۔ کمالے نے اسے کہا تم عزت دار باپ کے بیٹے ہو، نیچے اترو اور گھر چلے جاؤ۔ اگر 3-5 کرو گے تو ہم تمہیں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ لاش دریا میں پھینک دیں گے اور چاہیں تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ چلو نیچے اترو، سوچو مت۔ دوسرے آدمی نے بھی اسے دھمکی دی اور اٹھا کر لاری سے اتار دیا۔ جمیلہ اٹھنے لگی تو کمالے نے اسے بازوؤں میں جکڑ کر اٹھنے نہ دیا۔ جمیلہ نے شور مچا دیا لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ مقتول کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ لاری چل پڑی اور دریا پار کر گئی۔ دونوں جمیلہ کو لے گئے۔ مقتول واپس آ گیا۔ اس نے اگلے دن ارشاد کو بتایا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کمالے کے منہ آنے سے بھی گھبراتے تھے۔ وہ خود مجرم تھے، تھانے بھی نہیں جا سکتے تھے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ مقتول نے اس ڈر کا بھی اظہار کیا کہ کمالہ انہیں بلیک میل کر سکتا ہے، اس لیے چپ ہی بھلی تھی۔ ارشاد آنتے جرم کا مجرم تھا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ابھی اس سے مقتول کے قتل کے متعلق پوچھنا تھا۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ ارشاد نے جھوٹا بیان دیا ہے۔ لڑکی پر اس نے قبضہ کر لیا اور مقتول کو قتل کر دیا۔ لیکن کمالے بدماش کا ذکر اور تانگہ باندھ کا بیان اس شک کے خلاف تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتول کے قتل کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے کالی چھپکلی کا نام لے کر میری ہنسی نکال دی۔ اگر اس نے اپنے ہاتھوں قتل نہیں کیا تو کروایا ہے۔ اس کے چچا زاد بھائی ہیں جو اتنے دلیر تو نہیں لیکن غیرت دلیر بنا دیتی ہے۔ میرے پوچھنے پر ارشاد نے بتایا کہ کالی چھپکلی زہری لڑکا ہے۔ وہ بے شک چپ رہتا ہے لیکن اس کے اندر دم موجود ہے۔ اسے ضرور شک ہوگا کہ اس کی دلہن مقتول لے گیا ہے۔ مقتول نے اغوا سے پہلے یا بعد میں دلہا کے ساتھ کوئی تنزیہ یا ایسی ویسی بات کی تھی۔ میں نے اس خیال سے ارشاد سے سوال پوچھا کہ مقتول جیسے اوچھے رستم بڑھ کے مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میرا خیال درست نکلا۔ ارشاد نے بتایا کہ مقتول نے شادی سے پہلے کالی چھپکلی کو طعنے دیے تھے اور اغوا کے اگلے روز پچھلے پہر کالی چھپکلی شاید تھانے سے واپس آ رہا تھا تو اسے مقتول راستے میں مل گیا تھا۔ ارشاد بھی ساتھ تھا۔ مقتول ارشاد سے ہٹ کر کالی چھپکلی کو الگ لے گیا اور اسے کچھ کہہ کر ارشاد کے پاس آ گیا۔ کالی چھپکلی وہیں کھڑا مقتول کو دیکھتا رہا تھا۔ ارشاد نے پوچھا تو مقتول نے اسے بتایا کہ اس نے دلہا میاں سے کہا ہے کہ اب اپنے جیسی کوئی دلہن ڈھونڈ لو۔ مقتول یا تم دونوں کمالے سے ملے تھے؟ اگر ملے تھے تو کیا بات ہوئی تھی؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول نے کمالے کو
دھمکی دی ہوگی اور کمالے نے خفیہ طریقے سے اسے قتل کر دیا ہوگا۔ لیکن ارشاد نے یہ بتا کر مسئلہ حل کر دیا کہ مقتول نے ارشاد کے مشورے کے باوجود کمالے کے پاس جانے سے گریز کیا تھا۔ کمالہ دراصل بدمعاش اور استاد تھا اور مقتول ریت کا رستم تھا۔ میں نے اس امکان پر غور کیا کہ کالی چھپکلی قتل کر یا کروا سکتا ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ارشاد سے کچھ اور باتیں پوچھی، پھر اس کے احتجاج اور منت سماجت کے باوجود اسے حوالات میں بند کر دیا۔ لاریوں کے اڈے کے دونوں ٹھیکیدار آ گئے، ایک سکھ تھا، دوسرا مسلمان۔ انہیں اندر بلا کر پوچھا کہ اڈے پر رات کمالے کے ساتھ کون تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر لا علمی کا اظہار کیا کہ چونکہ شام کے بعد کوئی لاری نہیں چلتی، اس لیے وہ شام کو ہی اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ رات اڈے پر اغوا کی ایک واردات ہوئی ہے اور ایک لاری ایک لڑکی کو لے کر گئی تھی؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بیک وقت کہا کہ انہیں معلوم نہیں۔ میں ان پر زیادہ جرح نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس اب قابل اعتماد شہادت آ گئی تھی۔ میں نے ان دونوں کو باہر بٹھا دیا اور اپنے ASI رگھو ناتھ سے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر جا کر تمام ڈرائیوروں کو لاریوں سمیت یہاں لے آؤ۔ اگر کوئی لاری باہر گئی ہوئی ہو تو ایک کانسٹیبل کو وہاں چھوڑ آؤ۔ جو ہی لاری آئے کانسٹیبل اسے تھانے لے آئے، اور کسی لاری میں سواریاں بیٹھی ہوئی ہوں تو لاری خالی کرا کے لے آؤ۔ اسے 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ قبولوں کو تھانے لے آئے اور کمالے بدمعاش کو ڈھونڈنے کا انتظام کرے۔ کمالہ چونکہ رجسٹرڈ بدمعاش تھا، اس لیے اس پر پابندی عائد تھی کہ قصبے سے باہر جانے سے پہلے تھانے میں اطلاع درج کرایا کرے کہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے۔ چوکیدار کے لیے حکم تھا کہ وہ ہر رات دیکھا کرے کہ کمالہ گھر میں موجود ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ چوکیدار نے کوتاہی کی یا کمالے سے پیسے لیے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔